فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی، اور دیہاتی کہی کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے، اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کا پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کو۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی، اور ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں، اسرائیل ہے۔ تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے؟ فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ سارا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفر سے عنصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جگہ دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم
آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے. کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا. کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی. تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اکثر رویا کرتی تھی مدینے والا تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی. اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا. توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتی ہے ایک ہی آواز تھی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں. کیا صورت ہو؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں. میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں. جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے خبردار کریں گے، کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا. آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے. آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا. میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں. نہ اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. کون سیکھتا ہے؟
یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، پوچھ کے دیکھو، سوائے 100 میں سے 2 کی 98 کو نہیں آتی۔ قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلہ کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی، اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی، چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی راجا نصر اللہ کی، اس کا یہی مفہوم ہے، فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا، پھر آپ تسبیح پڑھے میرے نام، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا۔ یوں آتا کتابوں میں، زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔